بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت اور طریقہ کار کو ایک آیت کے اندر بند کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جس امت کے اندر، ہر امت کے اندر، جس علاقے میں، جس دور میں جو کوئی رسول بھیجا گیا، ایک مقصد اور ایک پیغام کے ساتھ کہ انسانوں اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس کی اطاعت کرو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس راستے کے اندر جو چیز حائل ہے وہ طاغوت ہے، اس کو ٹھوکر سے پیچھے ہٹاؤ اور اپنا رشتہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بہت مضبوط کرو۔ دیکھیے یہ تو قرآن کا بیان ہے۔ اب جب فہم نہ ہو تو ہر آدمی اسی آیت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا اور پھر وہ تباہی مچائے گا زمین کے اوپر، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں قرآن ہی تو پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلے اس کی ایک مثال سنیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں مزید انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ پہلے یہ سن لیجیے۔ پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے، وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے، انصاف کے لیے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے مرزا اسلام نے لکھی ہے، دی زیلٹ۔ وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے، وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوش کلرجی تھی، جو جوش ایلیٹ تھی، اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا۔ جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ یہ سارے یہ سنا آپ نے، کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر بھی سارے بس وہ جسٹس کے لیے، بھائی یہ اس کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ جسٹس خود بخود آئے گی جب آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ تو انبیاء کا طریقہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اللہ کا بندہ بناؤ، بلکہ اس سے بھی پہلے خود اللہ کے بندے بنو، اللہ کی فرما برداری کرو، تقوی اختیار کرو، پھر اس کے بعد انسانوں کی خیر خواہی کے لیے اس کو تبلیغ کرو، 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے جاؤ، اور پھر آگے جب یہ بات بڑھتی جائے گی تو ایک بہت بڑا انقلاب بھی، اور صحیح معنوں میں حقیقی آزادی یہ ہے، شیطان سے آپ کو آزادی ملے گی۔ دیکھیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعوت اٹھائی، یہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس دور کے اندر کوئی اگر اور ایسا ہوتا جو صرف انصاف کی بات کرتا، باقی اسی طرح بت پرستی چل رہی ہے، واسطے وسیلے چل رہے ہیں، نظر و نیازوں چلا رہا وہ خود بھی، اور لوگوں کو کہتا ہے لوگوں بس صرف انصاف کیا کرو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو، تو بتاؤ اس کی اگر بات مان بھی لی جاتی تو مرنے کے بعد وہ بندہ کہاں جاتا؟ اگر وہ شرک نہیں چھوڑ رہا ہے، باقی سوشل جسٹس لے آیا، سارے انصاف لے آیا، ظلم اور زیادتیاں جو بظاہر ہوتی ہیں کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اس کو بھی اس نے ٹھیک کر دیا، لیکن ایمان عقیدے کو درست نہیں کیا ہے، نہ اپنا نہ قوم کا۔ تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ خود نادان ہے، جاہل ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جان بوجھ کے جانتا ہے لیکن اپنی دنیا کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر وہ مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی مخالفت مول لینا پڑتی ہے۔ تو دیکھو مخالفت تو ویسے بھی آتی ہے، چاہے دنیا کا مسئلہ آپ اٹھائیں گے تب بھی مخالفتیں آئیں گی، حتیٰ کہ کتنے کتنے یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک کی باتیں اٹھائی ہیں اور پھر بھی ان کو مصیبتیں اٹھانا پڑی ہیں، جس طرح غلام احمد قادیانی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کفر و شرک بھی کر رہا ہے اور مصیبتیں بھی اٹھا رہا ہے اور سمجھتا ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے رہیں یہ اللہ کے راستے میں ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ بھائی جہاد آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں وہ جہاد جو یہ جمہوریت کے راستے میں ہے، یا ملک کے راستے میں ہے، یا قوم کے راستے میں ہے، تو اس جہاد کے بدلے میں جنت تو نہیں ملے گی۔ جنت تو ملے گی اگر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اسی طرح دوسرے وہ اللہ کی فوج ہے، جی اللہ کی فوج ہے، تو پھر یہ اپنے جا کے اپنے علاقوں میں جب جاتے ہیں، کوئی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا رسول مدد کے نعرے لگاتا ہے، کوئی 11ویں دے رہا ہے، کوئی قبروں پر چادریں چڑھا رہا ہے، کسی نے تعویذ پہنا ہوا ہے، کوئی امام زامن باندھے ہوئے، جمہوریت کا سارا مشرکانہ سسٹم اس کا دفاع کر رہے ہیں، کہ اللہ کی فوج کیسے ہو گئی؟ تو یہ سوچو اللہ کے بندو کتنے سمجھدار ہو دنیاوی لحاظ سے، لیکن تمہیں ذرا احساس نہیں اس چیز کا کہ آپس میں ضد بازی کی وجہ سے
تم نہ صرف اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو بلکہ اپنی قوم کی، اپنے ملک کی اور سارے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یقین کرو مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ کچھ اگر ایمان کی طرف آنا چاہتا بھی ہے تو آپ کے نعرے سن کے یا کوئی قرآنی آیت پیش کر کے وہ پھر ہو سکتا فطرے میں پڑ جائے۔ تو اس طرح معاملہ ہے، یہ اپنے اوپر ترس کرو، یہ خالص فریب کاری ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اپنے خیر خواہ ہو، اپنی قوم کے خیر خواہ ہو تو وہ کام کرو جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، کیونکہ ہر نبی نے یہی دعوت اٹھائی ہے، چاہے یہ بات آگے بڑھے یا نہ بڑھے، ایمان عقیدے کی بات ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امتیں دکھائی گئی ہیں، ایسے ایسے انبیاء ہیں جن کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جس کے ساتھ ایک دو ہیں، اور کوئی ایسے انبیاء بھی دکھائے گئے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے، اندازہ لگائیے۔ اور سورہ یاسین میں تو اس سے بھی بڑی بات بیان ہوئی ہے، 3 پیغمبر ہیں، ایک امتی ہے، اس کو بھی مار دیا گیا اور وہ جنت میں چلا گیا، مرنے کے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس راستے میں، ایمان کے راستے میں، توحید کے راستے میں اگر آپ کی موت آئے گی تو سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اگر جمہوریت کے راستے میں، مسلک پرستی کے راستے میں یا دنیا داری کے راستے میں اگر آپ نے جان دے دی، کیونکہ بڑا یہ کہتے سنا میں بس اس راستے میں جان دے دوں گا، میری جان بھی حاضر ہے، کوئی کہتا ہے میرے قائد کا ایک اشارہ خون ہمارا حاضر ہے۔ اللہ کے بندو اس کے بعد جاؤ گے کہاں؟ جنت نہیں جا سکو گے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، چاہے وردی میں ہو چاہے بغیر وردی میں ہو، جب تک ایمان درست نہ کرو، عقیدہ درست نہ کرو۔ اگر بیت اللہ کی حفاظت میں بھی تمہاری موت آ گئی تم جنت نہیں جا سکو گے۔ اگر ایمان اور عقیدے کے اندر شرک ہے، مشرکین مکہ بیت اللہ کی حفاظت میں لڑنے کے لیے گئے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا اللہ کے بندو؟ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے ایمان لاؤ۔ ایک آدمی بڑے جنگجو تھا، آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملنے کے لیے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایمان لاؤ پہلے۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام تو اس طرح خیر خواہ تھے، پہلے ایمان درست کرو، خاص کر جانے دینے کا ارادہ رکھنے والوں کس کی خاطر جان دے رہے ہو؟ پہلے ایمان لاؤ، توحید کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جس طرح مورتی کچھ نہیں کر سکتی، اس طرح مزار مندر اور یہ جتنے پیر صاحب ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زندہ پیر ہوں یا میت پیر ہوں، یہ جتنے داتا، دستگیر، مشکل کشا، جتروا یہ لقب دے دیے گئے قومی لیول پر، یہ شرک کی بات ہے، ان کو پکارنا شرک ہے۔ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد۔ پھر 11ویں ہو رہی ہے، 10 محرم کے شربت پلائے جا رہے ہیں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، اور کوئی تعویذ باندھے ہوئے ہے، کوئی امام زامن باندھے ہوئے ہے، کوئی پٹا باندھے ہوئے ہے۔ اللہ کے بندو یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اگر ذرا بھی آپ کے اندر کوئی سوچ ہے، یہ آپشنل بات نہیں ہے، یہ بات مانو، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، ورنہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکو گے۔ حافظ قرآن ہونے کے باوجود، مفسر قرآن ہونے کے باوجود، اور تہجد گزار اور عمرہ کرنے والے حاجی صاحب ایمان عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے، وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اپنے بڑوں کو لعن طعن کرو گے جنہوں نے یہ سجدہ تعظیمی سکھائے ہیں تمہیں، واسطے وسیلے، عرس اور میلے، 11ویں اور 12ویں، یہ سب کچھ جو کچھ سکھایا ہے جنہوں نے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ صوفیوں کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، فضائل اعمال اٹھا کر دیکھو، فیضان سنت اٹھا کر دیکھو، انفاس العارفین دیکھو، غنیۃ الطالبین دیکھو، فیوز یزدانی دیکھو، کوئی ایک کتاب داؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ انہوں نے دینی کام کیا، ورنہ انہوں نے ساری بے دینی پھیلائی ہے۔ یقین کیجیے یہ رکاوٹیں، یہ دین توحید ایمان خالص کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چاہے مفتی اعظم ہوں، چاہے یہ جامعہ ازہر سے فارغ ہو، چاہے یہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو، چاہے دیوبند سے ڈگری لے کے، اصل میں یہ ایمان سے فارغ ہے۔ یہ مدرسے ان کی روح نکال دیتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔